دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ میرا نام پاسٹر اصغر ہے اور آج پھر خدا نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں گاسپل نیوز میں آپ کو میسج دے سکوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ روزوں کے دن ہیں، تو روزوں کے حوالہ سے ہم کلام مقدس میں سے کچھ دیکھیں گے ہماری رہنمائی کے لیے۔ بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے متی کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے: اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ خداوند کی کلام پڑھے سنے جانے پر کثرت سے برکت ہو۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جب روح جنگل میں لے گیا تو وہاں پر آزمایا گیا، اور 40 دن 40 رات کا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فاقہ کیا، اور آخر کو اسے بھوک لگی۔ تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آزمانے والا تھا یعنی کہ شیطان، تو اس نے اس وقت آ کر یسوع سے بات چیت کی، اس وقت اس کو آزمایا، اور جب وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید اب خداوند یسوع مسیح کو بھوک لگ چکی ہے تو وہ میری بات مان لے گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس نے کہا بھی۔ یہاں پر ہم تیسری آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے۔ وہ جانتا تھا کہ یسوع نے جو بات کہہ دی وہ ہو جائے گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جانتا تھا کہ یسوع جو ہے یہ خدا کا بیٹا ہے، تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہاں پر شیطان کی بات مانی جاتی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے دنیا میں آیا، اور وہ جانتا تھا شیطان کہ شاید میں یہ لالچ دوں گا، شاید میں ایسا کہوں گا تو خداوند یسوع مسیح میری بات مان جائیں گے، لیکن وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا۔ تو عزیزو، آگے ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے، اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے اسے بتایا کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کلام مقدس میں، یہ بات مرقوم ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے بلیدان ہونے کے لیے دنیا میں آیا، ہمارے لیے قربان ہونے کے لیے آیا، اور 40 دن وہ آزمایا گیا۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی آزمائش تھی یسوع مسیح پر، بڑی آزمائش تھی، اور یسوع مسیح آزمایا گیا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو 40 دن اگر کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ لیکن وہ خدا کا بیٹا ہے، تو اس نے بتایا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم بائبل مقدس میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر پرانے عہد نامہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، استثنا اس کا 8 باب اور اس کی 3 آیت سے ہم دیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہوا ہے، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی، اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ یعنی یہ بات خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ خدا کے کلام سے بھی جیتا رہتا ہے۔
تو عزیزو اس کے بارے میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں کو کس طرح جیتا رکھتا ہے، اور موسیٰ کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ 40 دن 40 رات خداوند کے حضور ٹھہرا رہا۔ جب خدا اسے کلام دینے کے لیے اس نے اپنے حضور بلایا، اس نے ٹھہرایا، وہ جو 2 لوہیں اندر اور باہر سے لکھی گئی تھی، اس وقت وہ لکھی جا رہی تھی، تو موسیٰ خدا کی حضوری میں 40 دن اور 40 رات ٹھہرا رہا، اور اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، تو وہ صرف خداوند کو دیکھتا رہا، خدا کو دیکھتا رہا کہ وہ کلام لکھ رہا ہے، اور وہ اسی کلام کے وسیلہ سے وہاں پر جیتا رہا۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اسے ایسا جواب دیا کہ اس کے پاس کوئی اور بات نہیں رہتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی وہ آزماتا ہے، پھر بھی وہ جانتا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ میری بات نہیں مانے گا، لیکن پھر بھی اس نے اس وقت تک ہار نہیں مانی جب تک خداوند یسوع مسیح نے اس سے پوری طرح اس کو جواب نہ دیا۔ تو میرے عزیزو، جو بھی خداوند یسوع مسیح نے اسے جواب دیا اور پرفیکٹ بات کہی، لیکن پھر بھی اس نے اس بات کو سمجھا کہ شاید میری بات مانی جائے گی، لیکن خداوند یسوع المسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا، وہ کسی اور کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اور لکھا ہے 5ویں آیت میں، تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تیے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اب خداوند یسوع مسیح نے اس سے پھر جواب دیا، وہ لاجواب ہو کر بھی پھر بھی وہ خداوند یسوع مسیح کو آزماتا ہے۔ تو عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح نے یہ فاقہ کیا، یہ 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا، یہ ہمارے لیے تھا، ہماری نجات کے لیے تھا، تاکہ ہم نجات پا جائیں۔ وہ بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے دنیا کے اندر آیا، اور اس نے وہ کام کیا جو خدا کی مرضی تھی۔ میرے عزیزو، ہم بھی خدا کی مرضی کو پورا کریں، ہم بھی خدا کی کلام کو جانیں سمجھیں، تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں، تاکہ ہم اپنے خدا کو خوش کر سکیں، ہم اپنی زندگی کو بچا سکیں، ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو میرے عزیزو، خدا کے کلام پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بہت سے حوالوں کے ساتھ پوری بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، کس طرح ہم خداوند کے ساتھ چل سکتے ہیں، کس طرح سے ہم خداوند کے کلام پر چل سکتے ہیں اور اس کے احکامات کو مان سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں جاننے کی، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کا جو میسج ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جب ہم روح سے بھرے ہوں گے، جب ہم روح کے ساتھ ہم ہر وقت بھرے ہوں گے، ہم روح القدس سے بھرے ہوں گے، تو میرے عزیزو پھر شیطان ہمارے سامنے کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ تو روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ خداوند خدا جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اس لیے دنیا میں بھیجتا ہے کہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو خداوند یسوع مسیح ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے دنیا میں موجود ہوئے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خداوند کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ تو عزیزو، شیطان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو آزماتا رہا، وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا، پھر بھی اس نے آزمانے کے لیے پھر وہ خداوند کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ لکھا ہے بائبل مقدس میں 8ویں آیت یہ بیان کرتی ہے، پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے
दूंगा। यानी कितना बड़ा लालच चाहिए कि मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, मैं दौलत दे दूंगा, मैं शान व शौकत दे दूंगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तो पहले ही बादशाह था, वो तो पहले ही बादशाह, वो तो बादशाहों का बादशाह, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो बड़ा परफेक्ट खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर जवाब दिया है कि किसको हमने सिजदा करना, हमने खुदावंद को सिजदा करना है, हमने खुदा को सिजदा करना है। हमने किसी बुत के आगे नहीं झुकना, हमने किसी इंसान के आगे नहीं झुकना, हम सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु के आगे, खुदावंद खुदा के आगे सिजदा कर सकते हैं। वही सिजदा के लायक है और कोई सिजदा के लायक नहीं है। खुदा सिजदा के लायक है, खुदावंद के आगे हम सिजदा कर सकते हैं। तो मेरे असीसों, हमें सिजदा हमें खुदावंद को करना चाहिए। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में 10वीं आयत ये बयान करती है, लिखा है, यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। हमने सिर्फ खुदा की इबादत करनी है, किसी और की इबादत नहीं करनी है। हमने खुदावंद के कलाम को फॉलो करना है, हमने खुदावंद को फॉलो करना है, हमने खुदावंद के साथ जुड़े रहना है। तब हम बरकत पा सकते हैं, तब हम खुदावंद के साथ चल सकते हैं। तो मेरे असीसों, खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आजमाया गया कि हम निजात पाएं और कसरत की ज़िंदगी के वारिस ठहरें। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में 11वीं आयत ये बयान करती है, तब इबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह आजमाइश पर पूरा उतरे हैं, क्योंकि खुदा अपने लोगों की आजमाइश करता है। कब करता है? वो देखता है कि क्या मेरा बंदा मजबूत है, लेकिन वो अपने बेटे के बारे में जानता था कि जो मैंने अपने बेटे को कहा है वो मेरी बात को पूरा करेगा। और हम देख सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसने बाप की मर्जी को पूरा किया और अब वक्त है कि हम भी बाप की मर्जी को पूरा करें, हम भी खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करें। क्योंकि खुदावंद की मर्जी ये है कि हम नेकी के साथ खुदावंद के हुजूर चलें, नेकी के साथ हम खुदावंद की बात को सुनें और समझें और सीखें और उस पर अमल करें। तो अज़ीज़ों, ये लाजम है कि हम खुदा की बात को सुनें और कलाम को समझें और कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारें। मैं समझता हूँ कि ये पैगाम जो है हम सब के लिए है, बनिनो इंसान के लिए है कि हम खुदावंद के कलाम को सुनें और उस पर अमल करें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील में, जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। हमने उसके कलाम पर, उसके हुक्मों पर अमल करना। तो मेरे असीज़ों, तब हम बरकत पाएंगे। और ये भी लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर हम उससे जुदा हो जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने उसके साथ जुड़े रहना है, रूहुल कुद्दस से भरे रहना है, तब हम बरकत पर बरकत पाएंगे। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। अजीज़ों, आप जानते हैं कि मैं गॉड्स स्टैंड टीवी के प्लेटफार्म पर ये मैसेज दे रहा हूँ और मैं इसी मिनिस्ट्री के साथ काम करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, जो नंबर्स स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप इन पर राब्ता कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए आप गॉड्स स्टैंड की वेबसाइट पे जा सकते हैं और सब कुछ वहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं वहाँ से। और मैं समझता हूँ कि आपको ये कलाम की बड़ी ज़रूरत है और आप ज़रूर इस कलाम मुक़द्दस को सुने, सीखें, समझें और इस पर अमल करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।